آج جو ایک عمران احمد خان نیازی صاحب نے پرسپشن بنا رکھا تھا کہ وہ انٹچیبل ہیں، آج اس پرسپشن کا خاتمہ ہوا ہے، وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ جناب یہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں اور یہ مجھے قتل کر دیں گے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ القادریہ یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ زمین ٹرانسفر ہوتی ہے ملک ریاض کی طرف سے، صرف پنکی پیرنی اور عمران احمد خان نیازی صاحب رہ جاتے ہیں۔ بشرا خاور مانیکا صاحبہ کو بھی طلب کرتے ہیں، وہ بھی نہیں آتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ سر میں تو ٹھیک ہوں، لیکن پاکستان کے حالات کچھ بہتر نظر نہیں آتے، اور جو آپ کافی ٹائم سے اپنے ویلاگز میں جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ مجھے لگتا ہے کہ لڑائی اب بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، ISPR کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد ان کی گرفتاری، تو یہ ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ بتائیے گا۔ جی عفیفہ، آج اس کے علاوہ اور کیا موضوع ہو سکتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلنے والی جو پیراملٹری فورس ہے رینجر، ان کے نوجوانوں نے اس وقت گرفتار کر لیا ہے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیگر مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت کروانے کے لیے پہنچے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں آج، لیکن پہلے اگر اس پہ بات کر لیں کہ آج جو ایک عمران احمد خان نیازی صاحب نے پرسپشن بنا رکھا تھا کہ وہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اداروں کے اندر ان کی سپورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اداروں کے اندر جس شخص کو چاہیں اس کی عزت اچھال دیں، اس کی پگڑی اچھال دیں، اس پہ نا الزام لگا دیں، لیکن ان کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا یا ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ آج اس پرسپشن کا یا آج اس بت کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ اب بھلے عدالتیں اگلے 15 منٹ میں ہی ان کو ضمانتیں دے دیں، لیکن وہ جو ریڈ لائن کہہ رہے تھے ہمارے PTI کے بھائی جو تھے، وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس کا پس منظر بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتے چلیں۔ اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 3 یا 4 روز سے جو ہیٹ جو تھی بیانات کے اندر وہ بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے عمران صاحب جو تھے وہی خطاب کیا کرتے تھے، وہی ولاگ کیا کرتے تھے۔ ولاگ ہی ہے نا، وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو قوم سے خطاب کرتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے رزق کے اوپر لات مارنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہ ولاگ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بیچاری مریم اورنگزیب یا اس طرح کے جو دوسری پارٹیوں کے لوگ جو تھے وہ اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، تو کوئی اثر نہیں بنا پاتے تھے جس طرح کا عمران خان صاحب کا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہولڈ ہے، وہ ان کو کر نہیں پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج یہ تاثر بھی ختم ہو گیا کہ اچھا اب وہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا معاملہ۔ نارملی پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اور جس کے اندر انہوں نے ISI کے DG کاؤنٹر انٹیلیجنس جنرل عاصم نصیر صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے، اب عاصم نصیر صاحب کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ فیض حمید صاحب کے مخالف گروپ میں سمجھے جاتے رہے ہیں، اور جب تک فیض صاحب مؤثر رہے ہیں عاصم نصیر صاحب کی پروموشن نہیں ہونے دی گئی۔ کم از کم 3 دفعہ بورڈ جو تھا وہ بیٹھا اور اس میں ان کی پروموشن کا کیس پیش کیا گیا، اور وہ انہوں نے اپنا وہ والا کیس جو تھا وہ خود وڈرا کیا اس سے پہلے کہ وہ مسترد ہو جاتا اور انہیں بریگیڈیئر کے طور پہ ہی ریٹائر ہونا پڑتا۔ اور جب یہ ہٹے ہیں وہاں سے، جو ان کا DGI والا عہدہ جو تھا، ISI والا جو عہدہ تھا، وہاں سے جب وہ ہٹے ہیں تو پھر جا کے جنرل عاصم نصیر صاحب کی ترقی ہوئی ہے اور وہ میجر جنرل بنے اور موجودہ عہدے کے اوپر آئے جو DGC کا ہے۔ اب انہوں نے ان کا نام لیا
اور اپنے قتل کی سازش کرنے کا اور قتل کرنے کا الزام ان کے اوپر لگایا۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ انہوں نے الزام نہیں لگایا۔ جب یہ جو ہوا تھا وزیر آباد کے اندر، جو ایک ان کی ٹرک کے اوپر جو گولی چلائی گئی تھی، جو ان کا خیال ہے کہ ان کی ٹانگ کے اوپر لگی تھی، جبکہ ان کے جو فزیشین ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ گولی کے چھرے لگے تھے، بلکہ گولی جو ارد گرد وہ جو بنا ہوتا ہے ٹین کا جو ہوتا ہے نا، جس کے اوپر وہ فلیکسیں چڑھائی جاتی ہیں، جس کے اوپر ارشد شریف مرحوم کی شہید کی جو فلیکس چڑھائی گئی تھی، اس لوہے کے اوپر لگی، اور لوہے کا جو چھرا تھا، لوہے کا جو ٹکڑا تھا، وہ ان کی ٹانگ کے اندر گھس گیا۔ تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جناب وہ قاتلانہ حملہ ہے، چلے ہم اس کو مان بھی لیں اگر تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تھی جنرل عاصم نصیر کے اوپر، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت پنجاب کی حدود میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور پنجاب کی حدود میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور جناب پرویز الہی صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کی جو ایف آئی آر تھی وہ درج کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی مرضی کا میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور ان کی مرضی کی جے آئی ٹی بنی تھی۔ اب جیسے ہی وہ جنرل غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور تھے، ان کے فیورٹ، ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو وہ ساری جے آئی ٹی کا اٹھا کے لے گئے ہیں ریکارڈ اپنے ساتھ، اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ تو ہیٹ اپ ہو رہے تھے معاملات، اور شہباز شریف صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے، اور ان کی باتوں کے اندر تلخی تھی۔ پھر ان کی گفتگو کے بعد آصف زرداری صاحب کا بیان آ جاتا ہے، پھر شیری رحمان کا آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ادھر سے پی ایم ایل این سے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ بڑے سخت زبان کے اندر بات کرتی ہیں۔ اچھا، ابھی یہ معاملہ ادھر ہی ہوتا ہے، اور ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو کیا ہو گیا ہے، یہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ داری ہے، اور یہ الزامات کا آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد جو ہے وہ اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کرتے، وہ اگلے دن جب اسلام آباد آج صبح جانے لگتے ہیں تو وہ اس کے اندر اور مسالہ پا دیتے ہیں، اور مسالہ پا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں، اور یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں ان کو یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور دھمکیاں دے کے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید آج انہوں نے کوئی نئی اپلیکیشن فائل کرنی ہو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کوئی پٹیشن فائل کرنی ہو تو اس کا بائیو میٹرک ہوتا ہے، یعنی انگلیوں کے نشان لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے خود کی ہوئی ہیں تو اس لیے ہمیں پتہ ہے، یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ تو وہ ان کو وہ بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے ریسیپشن انٹرنس کے بالکل ساتھ ہی 2-3 کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ فیسلٹی دستیاب ہے، اور وہ ان کو اندر بلا لیتے ہیں، اور اندر بلا کے تو جس سائڈ پہ سٹاف بیٹھا ہوتا ہے اس سائڈ پہ ان کو بٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اس سائڈ پہ نہیں بٹھاتے جہاں پہ سائلین بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کو اندر بلا لیا جاتا ہے۔ کمرہ ہے، کمرے کا دروازہ ہے، دروازے کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ سائلین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ نہیں بٹھاتے، بلکہ وہاں پہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے، ٹیبل ہے، ٹیبل کے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا بائیو میٹرک کر رہے ہیں، عمران خان ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو رینجر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور گرفتار وہ کرتے ہیں ان کو القادریہ یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے جس کے اندر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے کہ جو اسلام آباد سے
وہ جو لندن سے پیسے آئے تھے، ملک ریاض نے جو DHA ویلی اسلام آباد سے پیسے لوٹے تھے لوگوں سے، اور وہ اس نے دیے تھے ان کو، وہ لے گیا تھا منی لانڈرنگ کر کے، اور وہ پکڑے گئے تھے لندن کے اندر، اور وہ پیسے جب واپس آتے ہیں تو بیان دے دیتے ہیں جا کے شہزاد اکبر صاحب کہ جناب یہ پیسے میں آن دا بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے آیا ہوں، اور یہ پیسے ہمیں دے دیں، اور وہ پیسے لا کے قومی خزانے میں جمع کرنے کی بجائے ملک ریاض کو واپس کر دیتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ پیسے لے کے تو شاداں و فرحاں ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ان کو سینکڑوں کنال اراضی جو ہے وہ القادریہ ٹرسٹ کو عطیہ کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ القادریہ ٹرسٹ کے اندر روحانیت پڑھانے والی ایک یونیورسٹی ہے وہ قائم کرنی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ پیسے ٹرانسفر ہونے سے پہلے القادریہ یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ پیسے یہ زمین ٹرانسفر ہوتی ہے ملک ریاض کی طرف سے تو اس میں سے سارے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہٹا دیے جاتے ہیں، اور صرف پنکی پیرنی اور عمران احمد خان نیازی صاحب رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اب اس کا کیس تھا، انویسٹیگیشن تھی، نیب نے انہیں طلب کیا، تو اب عمران خان کا کانفیڈنس تھا کہ جب بھی میں چاہوں، جہاں پہ چاہوں پیش ہوں، جہاں پہ چاہوں پیش نہ ہوں، وہ اس میں پیش نہیں ہوئے۔ پھر نیب نے ان کی بشرا مانیکا صاحبہ کو بھی طلب کیا، بشرا خاور مانیکا صاحبہ کو بھی طلب کرتے ہیں، وہ بھی نہیں آتی، بلکہ اس کے جواب کے اندر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا بیان جاری کر دیتی ہے۔ تو نیب کا وہ طریقہ کار ہے کہ وہ دو دفعہ نوٹس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بیلیبل وارنٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ویسے نیب کا چیئرمین بھی گرفتاری کے احکامات جاری کر سکتا ہے، لیکن اس میں نیب عدالت میں وہ پیش ہوتے ہیں، اور نیب عدالت سے پہلے بیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں، پھر نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو جہاں پہ بھی ملیں ان کو پکڑ لیں۔ تو یہ والا جو وارنٹ تھا اس کا کور لے کے نیب نے رینجرز کے ذریعے پکڑا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کو فوری طور پہ نیب ہیڈ کوارٹر پنڈی میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے پمز سے ٹیم آ رہی تھی، لیکن پتہ چلا کہ پمز کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈاکٹرز کی، تو اب ہولی فیملی کا میرا خیال جو ہے وہ ڈاکٹرز کا جو 7 ممبر کا بینچ بنا ہے وہ ان کا معائنہ کرنے جا رہا ہے۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت جو ہے رانا ثناء اللہ ایک ہارڈ ہٹنگ قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جو ہے ظاہر ہے وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں کہ کس نے گرفتار کیا ہے، کیوں گرفتار کیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو کل نیب کورٹ میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، لیکن اس میں جو خبر میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا، لیکن وزارت داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو انٹیمیٹ کر دیا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں، اگر آپ ان کو اس میں شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کسٹڈی میں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مقدمے میں بیل ہو جائے تو دوسرے مقدمات کے اندر پنجاب کی، سندھ کی، کے پی کی، بلوچستان کی، آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی پولیس پہنچ جائے کہ جناب ٹھیک ہے اس کیس میں تو ضمانت دے دی ہے، لیکن رہائی سے پہلے یہ ہمارے پاس بھی ان کے خلاف ایک وارنٹ ہے، تو وہ اس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تاہم اس وقت تک ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بہت مضطرب ہے، اور ان کے جو چیف ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے لا آفیسرز کو بہت سنائی ہیں، اور بلکہ وہ انہوں نے ان کے بڑے لتے لیے ہیں۔ تو زیادہ نہیں لگتا کہ مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک نیب کی کسٹڈی میں رہنے دیا جائے۔ تاہم جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہی صورتحال ہے۔ لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ ٹریفک روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دو جگہ پہ ٹریفک نہیں روک پائے تو انہوں نے جو ہے وہ گاڑیوں کے شیشے ویشے بھی توڑے ہیں، اور زمان پارک کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ جو کشمیر روڈ ہے، جس سری نگر ہائی وے جس کو کہتے ہیں،
وہاں پہ بھی اس وقت پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی. باقی شہروں کی جیسے اطلاعات آئیں گی وہ آپ کو میڈیا ہمارا بتاتا جائے گا. جی ناظرین، تو آپ نے انالیسس سنا رضوان رضی صاحب کا کہ ملک اس وقت کن نازک حالات سے گزر رہا ہے اور کیا ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری آئے جیسے جیسے دن آگے گزریں، کیونکہ یہی پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے عوام کے حق میں بہتر ہوگا. لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس پر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.